آج ماہ رمضان المبارک کی آخری بڑی طاق رات کی بڑی عبادت ہے۔ جو بندہ بھی اس طاق رات میں یہ نفل اس طرح ادا کرتا ہے نا، اس کی بگڑی سنور جاتی ہے، وہ پورا سال بندہ خوشحال رہتا ہے، اس کی ساری حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، اللہ اس کے والدین کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس رات میں پھر وہ جو دعا مانگتا ہے اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یہ آپ کے پاس آخری موقع ہے، کیونکہ آج ماہ رمضان المبارک کی آخری طاق رات ہے، اور اس طاق رات کے غنیمت سمجھیں۔ اس عمل کے بعد، اس عبادت کے بعد، یہ نوافل ادا کرنے کے بعد آپ یوں سمجھیں کہ جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے۔ پھر جو دعا مانگیں گے اللہ رد نہیں فرماتا، اس رات کے صدقے اس بندے کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے، کیونکہ یہ رات طاق رات ہے اور یہ آخری رات ہے۔ اس آخری رات کی یہ سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑا عمل آپ کو دے رہا ہوں، اور یہ عبادت اگر آپ اس طرح کر لیتے ہیں نا تو اللہ آپ کو اپنا ولی بنا لیتا ہے، دوست بنا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عبادت بڑی پسند ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی یہ پسندیدہ عبادت کرتا ہے اللہ کا وہ پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ جو لوگ اللہ کا دوست بننا چاہتے ہیں، اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہیں، وہ اللہ کی پسندیدہ عبادت کو کریں۔ تو اللہ کی پسندیدہ عبادت کرنے کا جو طریقہ میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ عبادت کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کرنے ہیں کہ 2 رکعت، یہ نفل جو بتا رہا ہوں نا، یہ یقین جانیں اتنی برکتیں ہیں اس کی، میں خود ان نوافل کو پڑھتا ہوں۔ اب اس سے بڑی بات، یہ اس سے بڑا دعویٰ تو میں نہیں کر سکتا نا، میں خود اس کی برکتیں دیکھی ہیں، میں خود ان نوافل کو پڑھا ہے۔ جب بھی مشکل پہنچتی ہے نا، اللہ کے فضل و کرم سے ان نوافل کے ذریعے حل ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اس رات میں، طاق رات میں یہ نوافل پڑھتے ہیں تو اس کی برکت اتنی ہے کہ پورا سال آپ کو سرور ملے گا، پورا سال آپ کی غیب سے اللہ مدد فرمائے گا، اللہ تعالیٰ مشکلیں آسان فرما دے گا، ہر غم سے نجات عطا فرما دے گا، کیونکہ ہر طاق رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک برکت رکھی ہے، شان رکھی ہے، ایک طاقت ہے۔ اس لیے یہ وہ مبارک رات ہے جس کی اب آخری گھڑیاں چل رہی ہیں، ماہ رمضان المبارک ہم سے بھی جدا ہو جائے گا۔ اس لیے دوستو اس کی برکتیں سمیٹنے کے لیے جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس عبادت کو کر لیں۔ میں اگر آپ کو اس رات کی عبادت کے بارے میں بتاؤں تو اس رات میں 1000 مقبول حج کا ثواب ملے گا، 1000 حج، اور ایک حج کے لیے اس وقت کتنا خرچہ ہے؟ 13، 14، 15 لاکھ روپیہ خرچہ ہو رہا ہے۔ تو آپ کے نامہ اعمال میں 1000 مقبول، جو قبول حج ہے، ہم پیسے لگا کے جاتے ہیں، پتہ نہیں وہ قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ہمارے پیسے جائز کے حلال کے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، ہم وہاں حج کے دوران حج کے جو واجبات، جو فرائض ہیں، ان کے اندر ہو سکتا ہے غفلت کر جاتے ہوں، ہم سے وہ صحیح ادائیگی نہ ہوتی ہو، پتہ نہیں وہ حج قبول ہے، لیکن یہ فرمایا کہ اس کو مقبول حج کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ کتنی برکتوں والی، فضیلتوں والی، رحمتوں والی بات ہے جو بندہ اس رات میں اس طرح کہ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ کی نیت سے ادا کرنے ہیں۔ اس کے ذریعے اللہ تمہاری بخشش فرما دے گا، تمہیں اس رات کی برکتیں نصیب فرما دے گا، اللہ تمہاری بھی، تمہارے والدین کی بخشش فرما دے گا، اور تمہارے عزیز و اقربا کی، اور تمہاری عمر کو دراز کر دے گا، تمہاری عمر میں برکت دے دے گا، تمہیں خیر نصیب ہو جائے گی، اللہ کی رحمتیں نصیب ہو جائیں گی، برکتیں نصیب ہو جائیں گی، ہر مصیبت سے تمہاری حفاظت ہو جائے گی۔ اس لیے اس طاق رات میں یہ نوافل ادا کرنے کے بعد آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہوگی، بالکل مختصر سی صورت ہے، اس کو صرف 7 بار پڑھیں گے تو یہ ساری برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی اس طاق رات کی جو میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں۔ اور یہ بات میری نہیں ہے، یہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، جن کو شیر کہا جاتا ہے، اللہ کا شیر جن کو کہا جاتا ہے، یہ شیر میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے حبیب نے ان کو شیر کہا ہے۔ تو اس بندے کو اتنا اجر و ثواب ملتا ہے کہ اس بندے کے لیے اللہ کے نوری ملائکہ دعا کرتے ہیں، اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کریں جس بندے کے لیے۔ وہ بندہ کتنے مقدر والا ہوگا، کتنی قسمت والا ہوگا، کس قدر اللہ تعالیٰ کو اس کو قرب نصیب ہوگا، کس قدر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ تو نیت اس طرح کرنی ہے، 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کی، اللہ اکبر، اس طرح آپ نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لینے ہیں، اس طرح پڑھ کے۔ اب جب کانوں کو ہاتھ لگا لیں تو اب ذرا سنیے گا، 2 اور 9 کو اگر جمع کریں تو بنتا ہے 11، ٹھیک ہے۔ اب میں اس رات کی خاص اہمیت بتا رہا ہوں، خاص نفل بتا رہا ہوں جو آپ نے پڑھنے ہیں، یعنی کہ آپ نے پڑھی 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کی نیت کی، کانوں کو ہاتھ لگا لیے۔ اب آپ نے پڑھنی ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ آپ نے اس طرح یہ پڑھی،
اور اس کو پڑھنے کے بعد سورۃ الفاتحہ شریف پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تعوذ بھی پڑھنا ہے، تسمیہ بھی۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنی ہے۔ سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنے کے بعد آپ نے ڈائریکٹ سورۃ اخلاص شریف پڑھنی ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ وہ سورت ہے کہ جس کو بندہ صرف ایک بار پڑھے تو اللہ اس کو بندے کو 100 شہیدوں جتنا ثواب عطا فرماتا ہے، جو آج رات اس سورہ مبارکہ کو اس طرح پڑھے گا۔ اور پھر جو بندہ 3 بار پڑھے گا، اللہ پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اس رات میں تو برکتیں مزید بڑی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس رات میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما رہا ہے۔ اس لیے یہ برکتوں والی رات ہے، جس کی آخری گھڑیاں، آخری لمحات چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے انعام کی رات ہے، انعام مانگے رب کی بارگاہ سے، اس کی رحمت کا سوال کریں، اس کی بارگاہ سے آج جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لیں۔ جس کے پاس اولاد نہیں ہے، اس کے بعد جو میں آپ کو نوافل بتاؤں گا، وہ اولاد مانگے گا تو اولاد مل جائے گی، رزق مانگے گا تو رزق مل جائے گا، عزت مانگے گا تو عزت مل جائے گی، شہرت مانگے گا تو شہرت مل جائے گی۔ جو کچھ بھی مانگے گا اللہ اپنی رحمت کا صدقہ اس کو آج رات عطا فرما دے گا۔ اس لیے اس رات کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے آپ یہ مختصر سی عبادت کر لیں۔ جہاں آپ نے اتنا مہینہ، پورا مہینہ گزارا ہے، یہ چند منٹوں کے لیے اگر آپ یہ اس طرح عبادت کر لیتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ پورے مہینے کی برکتیں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے۔ تو اس لیے دوستو ان گھڑیوں کو غنیمت سمجھے، یہ لمحات آج سے گزرے ہوئے دوبارہ ہاتھ نہیں آتے۔ اب جس طرح آپ کو بتایا سورۃ اخلاص تک پہنچیں گے تو سورۃ اخلاص کو پہلی رکعت کے اندر آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ آپ سورۃ اخلاص شریف کو پڑھیں گے، یعنی اس سورت کو جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس طرح آپ کی پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی، پھر رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، سجدے کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر اس دوسری رکعت کو آپ ادا کریں گے۔ یہ 4 نفل ہیں جو آپ نے اسی رات میں اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو لکھے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ 3 ہیں، اور 2 نفل پڑھنے، تیسرا ایک کام آپ نے کرنا ہے، وہ آپ کا وظیفہ مختصر سا عمل ہوگا، وہ آپ نے کرنا ہے۔ تو یہ میں نے 3 کام گویا آپ کو کہنا تھا، تو وہ لکھنے میں مسٹیک ہو گئی ہے، اس لیے آپ نے اس بات کو ذرا توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ سمجھنا ہے۔ 4 نفل پڑھنے 2 سلام کے ساتھ۔ یہ 4 نفل آپ کو چاروں اطراف سے محفوظ کر لیں گے، مشرق، مغرب، شمالاً، جنوباً، 4 سمتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہر طرف سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اب جس طرح آپ نے پہلی رکعت پڑھی ہے نا، اسی طرح آپ نے دوسری رکعت پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت کے اندر بھی آپ نے سورۃ اخلاص شریف کو 11 بار پڑھنا ہے۔ پہلے سورۃ الفاتحہ شریف پڑھی، پھر آپ نے سورۃ اخلاص کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر رکوع سجدہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد اپنی جگہ بیٹھے رہنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے 70 مرتبہ، اس کے بعد 7 مرتبہ یہ سورت پڑھیں گے۔ بس سمجھ لیں کہ آپ کو اس رات کی برکتیں اللہ تعالیٰ آپ پر رحمتوں کا نزول فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کرم فرما دے گا۔ یہ دعا جو آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ دعا بالکل مختصر سی ہے، آسان سی بھی ہے۔ اس کے ذریعے اللہ گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے، بندہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے آج اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے، کیونکہ میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے، وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ بڑا کرم فرمانے والا ہے۔ تو اس کے بعد آپ صرف اتنا پڑھیں گے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ دعا بھی ہے، استغفار بھی ہے، اور اس کے اندر بہت کچھ راز ہے۔ اب صرف اتنا ہی بتاؤں گا، ورنہ راز بتانے لگوں تو ٹائم بہت چاہیے۔ اس کی تعداد ہے 70 مرتبہ، اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود یعنی کہ یہ استغفار پڑھا کرتے تھے، مختلف دعائیں استغفار کی پڑھا کرتے تھے، جس میں یعنی کہ یہ در حقیقت حضور تو گناہوں سے پاک ہے نا، وہ تو معصوم ہے، لیکن یہ تعلیم امت کے لیے تھا، تاکہ میری امت یہ عمل کرے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقرب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے قریب چلی جائے، اللہ تعالیٰ کو اس کو قرب نصیب ہو جائے۔ یہی وہ عمل ہے جو ہمارے بزرگ ہر آنے والے شخص کو بتایا کرتے تھے۔ بہت بڑے بزرگ اللہ کے ولی گزرے ہیں، اور مفتی احمد یار خان نیمی نے بھی اس حوالے سے لکھا ہے، اور بھی بہت سارے بزرگوں نے بھی لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے استغفار کی بھی حکمتیں ہیں۔ تو ان میں سے ایک حکمت تو جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، تو جو بندہ اس کو پڑھتا ہے نا، اللہ تمام مشکلوں سے اس کو نجات عطا کر دیتا ہے، ہر مشکل آسانی سے حل ہو جاتی ہے، ہر غم سے اسے آزادی مل جاتی ہے، رزق وہاں سے آتا ہے جہاں اس کا غمان بھی نہیں ہوتا، تو اس سے دل کا زنگ بھی دور ہوتا ہے۔ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے نا، اللہ کریم لکھنے والے فرشتوں کو بھی بلا دیتا ہے، پھر اس کے اعضاء ہاتھ پاؤں کو بلا دیتا ہے، زمین سے اس کے نشانات بھی مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن ولد پاک سے ملے گا تو اس کے جسم پر کوئی گناہ باقی نہیں ہوگا۔ ہمارے بزرگ ہیں حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس نا ایک شخص آیا اور اس نے خشک سالی کی شکایت کی۔
آپ نے اسے استغفار کرنے کا حکم دے دیا۔ دوسرا شخص آیا، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی، اسے بھی یہی حکم دے دیا۔ پھر تیسرا آیا، اس نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی، اس کو بھی حکم دے دیا۔ اور جو چوتھا شخص آیا، زمین پیداوار کم کرتی ہے، اس کو بھی یہ عمل دے دیا جو میں آپ کے سامنے ابھی میں نے پڑھا ہے۔ یہ عمل ہر بزرگ ہمارے جو ہیں یہ اکثر بتایا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے قرآن کے اندر اس کا حکم دیا ہے کہ تم اس طرح استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو اور نوافل پڑھو، اور اس طرح یہ پڑھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بارش، اولاد، مال، باغات سب کچھ عطا کرے گا جو تم مانگو گے۔ اس لیے تمہارے اوپر یہ ساری چیزیں موسلا دھار بارش کی طرح برسے گی، رب کی رحمت تمہارے قریب آ جائے گی۔ تو جب رب کی رحمت قریب آ جاتی ہے تو سارے کام خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح دوستو آپ نے اس کے بعد دوسرے 2 نفل کی نیت کرنی ہے۔ اس میں آپ نے حاجت کا تصور کرنا ہے کہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت، آپ کی کوئی بھی دنیا کی حاجت ہے اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ نیت اسی طرح کرنی ہے لیکن ذہن کے اندر آپ کا وہ خاص مقصد ہو۔ مطلب بے اولاد ہیں تو اولاد کا تصور کر رہے ہیں، آپ کے پاس اپنا گھر نہیں تو گھر کا تصور کر رہے ہیں، کوئی اور مسئلہ ہے دنیا کا چھوٹا بڑا تو آپ اس کا تصور کر لیں۔ تو کیونکہ نوافل کے ذریعے ہی جو بندہ قرب حاصل کر سکتا ہے نا، وہ دیگر وظائف کے ذریعے نہیں بندے کو حاصل ہوتا، کیونکہ یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے، یہ سب سے بڑی دعا بھی ہے، یہ شفا بھی ہے، یہ تو بہت کچھ ہے۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آپ کو خود بخود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ کس قدر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے اپنے حبیب کی امت کو اس طرح کی چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ تو اس لیے دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ اب 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت نیت کر لیں اس ترتیب کے ساتھ، تو آپ نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد جو عمل کرنا ہے نا وہ بڑا آسان سا ہے۔ آپ جب اس کو پڑھیں گے اور آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ واقعی میری تو اللہ تعالیٰ نے تمام حاجتیں پوری فرما دی ہیں، اور ہماری اس رات میں دعا بھی ہے، اس کے اندر بھی اپنا نام شامل کروائیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ صلاۃ الحاجت آج کی رات پڑھیں، انشاءاللہ صبح آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو آپ مجھے ضرور کمنٹ میں آ کر بتائیے گا تاکہ دیگر لوگوں کا شوق اور جذبہ اور محبت بھی بڑھ جائے اس عمل کے لیے، تاکہ لوگ اس عمل کو پھر اس کے بعد لکھ لیں۔ جہاں جہاں ممکن ہو آپ اس عمل کو لوگوں تک پہنچائیں، لوگ اس کے ذریعے برکتیں حاصل کر سکیں، کیونکہ ہمیشہ جو اس ترتیب کے ساتھ آپ جب اس 2 رکعت نماز ادا کریں گے نا تو کوئی حاجت ایسی نہیں ہے جو پوری نہ ہو، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ اور اس کے بعد آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ نیت کی، تو نیت کے بعد سبحانک اللہ پڑھنی ہے، یعنی سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے سبحانک اللہ پڑھی، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھیں گے۔ سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنے کے بعد اب آپ نے اس مقام پر جو صورتیں پڑھنی ہیں وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، تاکہ آپ اسی ترتیب کے ساتھ یہ عمل کر کے اپنی تمام حاجتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے پوری کروا سکیں، کیونکہ یہ خاص ایک ترتیب ہے۔ اس ترتیب کے مطابق جب بندہ کرتا ہے تو پھر مشکلیں حل ہوتی ہیں، پھر سارے نظام خود بخود حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے بزرگوں اکثر یہی طریقہ بتاتے رہے ہیں۔ میں نے خود اس کے ذریعے ایک شخص کے پاس جاب نہیں تو میں نے اس کو بتایا تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، اس کو جاب مل گئی۔ اب آپ اسی طرح سورۃ الفاتحہ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھیں اور 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، تو اس ترتیب کے ساتھ آپ 2 رکعت ادا کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ 2 رکعت نماز اس طرح حاجت کی پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو آیت الکرسی کے بعد آپ سورۃ اخلاص شریف کو پڑھ لیں 3 مرتبہ۔ اگر یہ 4 رکعت کی نیت کر کے پڑھیں تو پھر تو آپ کی جتنی بھی حاجتیں ہیں اللہ تعالیٰ پوری فرما دے گا۔ یہ بہار شریعت جو بہت بڑی کتاب ہے اس کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے یہ طریقہ۔ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور 3 بار سورۃ آیت الکرسی پڑھیں، باقی 3 رکعتوں میں اگر 4 کی نیت کرتے ہیں تو باقی 3 رکعتوں میں سورۃ اخلاص ایک بار، پھر دوسری رکعت میں، تیسری رکعت میں قل اعوذ برب الفلق اور چوتھی میں قل اعوذ برب الناس۔ یہ پڑھیں اس ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ۔ پھر آپ کی اس کے بعد اپنی حاجت کے لیے دعا کریں، اللہ تمہاری تمام حاجتوں کو پورا فرما دے گا۔ اگر 2 رکعت آپ نے ادا کرنی ہے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھیں، آیت الکرسی کے بعد 3 مرتبہ آپ سورۃ اخلاص کو پڑھیں، دونوں رکعتوں کے اندر، دونوں رکعتیں اسی ترتیب کے ساتھ پڑھیں۔ اس کے بعد وہی بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کرنی ہے، مختصر سا عمل کرنا ہے۔ آپ نے یہ کلمات پڑھنے جو میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ تعالیٰ کی پہلے حمد و ثنا کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد حضور کی ذات پر درود پاک پڑھا جائے گا، پھر آپ یہ دعائے مبارکہ پڑھیں گے۔ اس دعا کے پڑھنے سے آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی۔ تو یہ اس رات کا خاص عمل اور خاص طریقہ ہوگا۔ اب جو 2 رکعتیں آپ نے پڑھنی
پڑھنی ہے 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کے بعد آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص، اس کے بعد دوسری رکعت میں بھی اسی طرح اس کے بعد آپ نے سلام پھیر کر اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے، سب سے پہلے کلمہ طیبہ کا ذکر کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے تسبیح فاطمہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ تسبیح فاطمہ میں یہ ہوتا ہے سبحان اللہ 100 مرتبہ اور 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے حضور کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ اس دعائے مبارکہ کو پڑھیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ تمہاری تمام حاجتیں اللہ پوری فرما دے گا۔ وہ دعا یہ ہے کہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس دعائے مبارکہ کو پڑھے، اگر یہ دعائیں نہیں آتی تو پھر آپ پڑھ لیں گے یعنی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ اس کو 70 بار پڑھ لیں، یا جو میں نے یہ ابھی ذکر کی ہے دعا اس کو پڑھ لیں جو آسانی ہو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ اس رات کی ساری برکتیں اللہ تعالیٰ تمہیں نصیب فرمائے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔